یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں, میں بچ ہی نہیں سکتا. وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے نمازیں چھڑوا کے, پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں, سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے, اٹھا نہیں جاتا, نماز پڑھی نہیں جاتی. پھر اللہ سے جو ایک آدھی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے, اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے. آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے. ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, انسان پھسل جاتا ہے, لیکن گیو اپ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا, میں تو عادی ہو چکا ہوں, گناہ میری روٹین بن چکی ہے, اب میں نہیں بدل سکتا, میں نہیں چینج ہو سکتا. اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی کرتے ہوئے, رحم کرتے ہوئے, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہوئے, یہ مت سوچیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا, اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے, میرے تو بہت گناہ ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. یہ سب شیطانی وسوسے. شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے, اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں نا تو میں دو طرح سے اس پہ اٹیک کروں گا. جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے نا, دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں. مار تو سکتے نہیں, ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے. ایک ول پاور توڑتے ہیں, دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں, اس دوسری کنٹری کی, اس کی اکنامک سورس, اس کی پولیٹیکل سورس, اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں, ایک ایک کو کاٹتے ہیں. شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کہہ رہا ہے. ایک وہ ہماری ول پاور توڑ ہے. ول پاور کیسے توڑ ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاک سے کہ تو بیکار ہے, تو کسی کھاتے میں نہیں, تو کر ہی نہیں سکتا, تو بچ ہی نہیں سکتا, تو ایڈکٹ ہے, تو بیکار ہو چکا ہے. لوگ اپنے آپ کو ای میلز مجھے کرتے ہیں, اتنی لینگویج انہوں نے نیگیٹو یوز کی ہوتی ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات اکارڈنگ ٹو ہیئر, جیسے لاسٹ کلاس میں نے بات کی تھی کہ کمپیئر ٹو کریشن آن دس ارتھ اشرف المخلوقات. یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں, میں بچ ہی نہیں سکتا. تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ول پاور توڑنا چاہتا ہے, جو آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ تو نہیں کر ہی نہیں سکتا, تو اس جوگا ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, وہ آپ کی سورسز کاٹتا ہے, ہر طرح کی سورس, اور سب سے بڑی سورس ہے اللہ. وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے نمازیں چھڑوا کے, پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں, سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے, اٹھا نہیں جاتا, نماز پڑھی نہیں جاتی. پھر اللہ سے جو ایک آدھی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے, اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے. آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے, یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانسیپٹ کو. تو یہ وہ ہماری سورس توڑ ہے, ہمارا تعلق توڑ ہے اللہ سے. جب اس نے دو چیزیں کر لی نا, آپ کی ول پاور توڑ دی, اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تھا وہ بھی توڑ دیا, تو پھر سمجھیں کہ وہ سکسیسفل ہو گیا آپ. اور یہی بات اللہ نے وارن کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے. ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری ول پاور کے تھرو. ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے, پہلے تو ہم ول پاور کی بات کریں نا. ایک بندہ چینج نہیں ہونا چاہتا, اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا؟ ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو قرآن میں ہے, سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے. اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا؟ ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا, وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریکٹ کرنا چاہتا, وہ سبمٹ کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, اب میں نہیں بدل سکتا. تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اپنی ول پاور پہ کام کریں, اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں, اپنے آپ کو تھپکی دیا کریں. اوکے, جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں. نیگیٹو سیلف ٹاک از ویری بیڈ. چونکہ میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں, ہمیشہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کیا کریں حالات کی. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے, انسان پھسل جاتا ہے, لیکن گیو اپ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا, میں تو عادی ہو چکا ہوں,
گناہ میری روٹین بن چکی ہے, اب میں نہیں بدل سکتا, میں نہیں چینج ہو سکتا. آپ کے سامنے بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ ہوگی, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, اتنی سناز ہیں, ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے. ٹیک اٹ ایزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیجن از ایزی, whoever overburdens himself will not be able to do so. ریلیجن آسان ہے, جو کوئی اس میں اوور برڈن کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو, اوور برڈن سے مراد ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے اور میراتھن کی بجائے جو ہے وہ اسپرنٹ ریس لگانے لگ جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں چینج ہو جاؤں گا, اور ایک دن میں چینج نہ ہو تو پھر ڈپریس ہوتا ہے. تو یہ پھر مناسب طریقہ نہیں, کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ہر انسان پہ انرجی کا ٹائم آتا ہے, انرجی کا ٹائم کے بعد لیتھارجی کا ٹائم آتا ہے. اور پھر کہا بٹ آئی ہیو ہوپ فار دا ون ہو از ماڈریٹ, ہو از آن دا مڈل پاتھ. لیکن مجھے اس کے بارے میں ہوپ ہے جو ماڈریٹ چلتا ہے, درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. صحابہ کا بھی آپ طرز عمل دیکھ لیں, وہ درمیانی راہ پر تھے. ہمیشہ وہ اتنے عمل کرتے تھے جتنے عمل وہ کر سکتے ہیں, لیکن فرائض نہیں چھوڑنے. فرائض کی اگر میں بات کروں, فرائض تو کرنے ہی کرنے. سو ٹیک اٹ ایزی, اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی کرتے ہوئے, رحم کرتے ہوئے, اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہوئے. یہ مت سوچیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا, اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے, میرے تو بہت گناہ ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. یہ سب شیطانی وسوسے. اللہ نے جواب دے دیے قرآن میں, سارے جواب دے دیے کہ اللہ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بھول چوک میں اللہ کو پکار لیتا ہے, اللہ اس کا بھی رپلائی کرتا ہے. اوکے, تو اس لیے ول پاور. دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح. اگر آپ نماز پڑھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں. یہ نہیں سوچنا میں تو 5 نہیں پڑھا لہٰذا 1 بھی نہیں پڑھوں گا, مجھ سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں 1 بھی نہیں پڑھوں گا. نہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتا ہے. تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی حدیث سنائی تھی. تو ان 2 چیزوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ ہمارا اینٹی ڈوٹ ہے. ایک ول پاور انشاءاللہ, دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا. جب ایمان بڑھے گا ہم میں کیپیبلٹی آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی. لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا, قرآن پڑھنا. تو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, او مین کائنڈ, اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, واعظ کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے, نصیحت کرتی ہے یہ کتاب, انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور, اور اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, جو ہمارے ہارٹس ہیں, جو قلب ہے, اس کے لیے اس میں شفا ہے. وہدی ورحمہ, ہدایت ہے, رحمت ہے, للمؤمنین, مومنین کے لیے. مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے کیا تقاضے ہیں ایمان کے؟ ایک بندے میں 3 تقاضے ہوں گے تو وہ ایمان والا ہوگا. میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اٹرنس آف دا ٹنگ, سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کرنا. آمنت باللہ و رسولہ, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, میں ایمان لاتا ہوں. دوسری شرط اٹرنس آف دا ٹنگ, افرمیشن ان دی ہارٹ, ہارٹ میں کنفرمیشن. یہ نہیں بس ٹنگ سے اٹر ہو رہا ہے, کنفرم بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں میں پاکستانی لاء مانتا ہوں, لیکن میں ریڈ اشارے پہ کھڑا نہیں ہوتا. جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں, کیونکہ افرمیشن نہیں ہے نا, ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا. میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا, جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے, مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا, کیونکہ اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایمان بہت ویک ہے. تو دوسری کنڈیشن ہوتی افرمیشن ان دی ہارٹ, اور تیسری ایکشن آف دا لمز. یہ 3 چیزیں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. ایمان کا جب چیپٹر آتا ہے, عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. نمبر 1 کنفرمیشن, اٹرنس آف دا ٹنگ. نمبر 2 افرمیشن ان دی ہارٹ. اینڈ نمبر 3 ایکشن آف دا لمز. جب آپ کہہ رہے ہو میں ایمان لایا ہوں, کنفرم ہے آپ کو دل میں, تو پھر اب ایکشن کرو. ایکشن کیا ہے؟ جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ, شو کرو تو مومن ہو. یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی, کوئی فیملی گیدرنگ چل رہی تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں, فٹ بال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی, بس گھر میں پڑھ لی, اس کا مطلب ایمان کمزور ہے.
وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس میں. اوکے, تو یہ مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے.